کیا آپ نے کبھی قرآن کی کوئی آیت یاد کرنے کی کوشش کی مگر چند دن بعد بھول گئے؟ یا آپ کا بھی دل چاہتا ہے کہ قرآن پاک کو دل و دماغ میں ہمیشہ کے لیے بسا لیں مگر یاد کرنا مشکل لگتا ہے؟ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ میں آپ کو 3 ایسے طریقے بتاؤں گی جن کی مدد سے آپ قرآن کی کوئی بھی چھوٹی یا بڑی آیت یا سورت تیزی سے یاد کر سکتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے اپنے دل و دماغ میں محفوظ کر سکتے ہیں۔ اور سب سے خاص بات، یہ طریقے ہر عمر کے افراد کے لیے کام کریں گے، چاہے آپ بچے ہوں یا بڑے۔ سب سے پہلے تو میرے یوٹیوب چینل دل سے دل تک پر خوش آمدید۔ چلیے شروع کرتے ہیں اور ویڈیو آخر تک دیکھنا مت بھولیے گا۔ جسٹ امیجن کہ آپ کا دل بے چین ہے اور آپ کسی مشکل میں ہوں اور اچانک آپ کے ذہن میں قرآن کی کوئی آیت آ جائے جو آپ کے دل کو سکون دے دے۔ یہی وہ طاقت ہے جو صرف قرآن کو یاد کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5027 میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو کیا ہم اس خیر سے محروم رہ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ قرآن کی آیات کو آسانی سے کیسے یاد کریں؟ اب آتے ہیں ہم سب سے اہم سوال کے جواب کی طرف کہ زیادہ تر لوگ آیات یاد کرنے میں مشکل محسوس کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو 3 ایسی گولڈن ٹیکنیکس بتاؤں گی جو آپ کے لیے کام کریں گی۔ سب سے پہلے چنکنگ میتھڈ کہ بڑی آیات کو چھوٹے حصوں میں توڑ کر یاد کریں۔ جیسے سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اس کو یہاں تک توڑ دیں۔ اس کے بعد کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، پھر توڑیں۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، پھر توڑیں۔ وقالوا سمعنا واطعنا، سٹاپ۔ غفرانک ربنا والیک المصیر۔ اس طرح یہ آیت 5 حصوں میں تقسیم کر کے آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں، اور جب آپ ایک جملہ یاد کر لیں اس کو دہرائیں اور پھر اس کے ساتھ ایک اور جملہ شامل کریں اور پھر ان کو ملا کر دہرائیں۔ اس طرح بار بار دہرانے سے آپ کو یہ آیت بہت آسانی سے یاد ہو جائے گی۔ ہاں، ایک بات اور جو میں کہنا چاہوں گی کہ ترجمے کو ذہن میں رکھتے ہوئے آیات پڑھیں۔ جب بھی آپ کوئی آیت یاد کرنے لگیں تو اس سے پہلے کسی ترجمے والے قرآن پاک کو کھول کر اس کا مفہوم سمجھ لیں، کیونکہ جب ہم کسی چیز کا مفہوم جانتے ہیں تو ہمیں اس کو یاد کرنے میں بہت زیادہ آسانی ہوتی ہے۔ سیکنڈ ٹیکنیک جو ہے وہ ہے لسن ان ریپیٹ۔ قرآن کی آڈیو سنیں، آنکھیں بند کریں اور تصور کریں کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود ہیں جب یہ آیات نازل ہو رہی تھی۔ اس کو محسوس کریں، سنیں اور دہرائیں۔ اور تیسرا جو طریقہ ہے وہ ہے ویژولائزیشن، کہ ہر آیت کے معنی کو ایک کہانی سے جوڑیں۔ مثال کے طور پر آمن الرسول کا مطلب ہے کہ ایمان والوں نے مان لیا، تو خود کو تصور کریں کہ آپ صحابہ کے ساتھ ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن رہے ہیں اور اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ رسولوں نے مان لیا جو کچھ ان پر ان کے رب کی طرف سے اترا ہے، اور مسلمانوں یعنی آپ نے بھی مان لیا، اور سب نے اللہ کو اور اس کے فرشتوں کو اور اس کی کتابوں کو اور اس کے رسولوں کو مان لیا، اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے۔ اور امیجن کریں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سنا، سمعنا، میں نے سنا، واطعنا، اور مان لیا، اے میرے رب ہم تیری بخشش چاہتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ان آیات کو خود سے ریلیٹ کریں تو آپ جو ہے ان آیات کو نہ صرف یاد رکھ پائیں گے بلکہ ان کا معنی اور مفہوم بھی آپ کے دل میں اتر جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ قرآن ہمیشہ آپ کے دل میں بس جائے تو آج ہی سے ان طریقوں سے یاد کرنا اپنے معمول بنا لیں۔ اور ہاں، یہ بتانا مت بھولیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ کمنٹس میں بتائیے کہ آپ کو سب سے زیادہ کون سا طریقہ پسند آیا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں تاکہ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور سبسکرائب کریں تاکہ مزید ایسی ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں۔ شکریہ۔